محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنیں گے. بچوں، حضرت عثمان جو اپنے نام عثمان ہی سے مشہور ہوئے، ان کی کنیت جو تھی بچوں وہ ابو عبداللہ تھی. ان کے والد کا نام عثمان تھا، ان کی والدہ کا نام عروہ تھا. بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ خوبصورتی سے نوازا تھا. رنگ گورا تھا، بڑی بڑی داڑھی تھی، اور ان کی خوبصورتی کا سب سے اہم جو پہلو تھا بچوں وہ یہ تھا کہ وہ شرم حیا کا پیکر تھے. بہت زیادہ شرماتے تھے. بچوں، ان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سوچئے وہ کتنا زیادہ شرماتے تھے کہ فرشتوں کو بھی ان سے شرم آتی تھی کہ وہ خود اپنے آپ سے کیا کرتے تھے، بہت زیادہ شرم و حیا کرتے تھے. بچوں، ان کا جو لقب تھا وہ تھا غنی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ اپنی اس خوبی سے مشہور ہو جاتا ہے. بچے اسے ہی کیا کہتے ہیں، لقب کہا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خوبی تھی کہ وہ بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اسی لیے انہیں کیا کہا گیا، غنی کہا گیا کہ خرچ کرنے والے. بچوں، ان کا ایک دوسرا لقب ہے جسے کہا جاتا ہے ذوالنورین، یعنی دو نور والے. بچوں، انہیں دو نور والے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں. ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے بچوں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بہترین انسان ہوں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو لختے جگر، اپنی دو نور کو ان کے نکاح میں دینا پسند کیا. بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. بچوں، ہم نے سیرت میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی کا نام تھا ام حکیم بیضہ. تو ام حکیم بیضہ جو تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی نانی تھی. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے، پھوپھو کے نواسے ہوئے. پیارے بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 6 سال چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. بچوں، اس میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں جب اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، جاہلیت میں ہی انہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. پیارے بچوں، ہم نے سنا تھا کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں بے حیائی بہت زیادہ عام تھی. لوگ بہت غلط کام کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی غلط کام کے پاس پھٹکے بھی نہیں. لوگ شراب پیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ حیادار ہے، سب سے زیادہ شرم کرنے والا شخص ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بچوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں، میری امت یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز کیا اور قیامت تک کتنا لمبا وقت ہے بچوں، اس میں سب سے زیادہ باحیا کوئی شخص ہے، شرم کرنے والا کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں وہ اتنا شرماتے تھے کہ ان کی شرم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، ہم بچے نہانے چلے جاتے، کبھی ہوتا ہے نا، کبھی ہم کپڑے اتار کے نہاتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کپڑا اتار کے نہیں نہایا، میں ہمیشہ کپڑا پہن کے نہاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پیر سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے اور وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان جب اندر آئے تو فوراً باہر چلے گئے۔ پیارے بچوں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں تو میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیر سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا فوراً اسے ڈھانک لیا اور کہا کہ ہاں اے عثمان تم اندر آ جاؤ۔ پھر عثمان اندر آئے اور ان لوگوں کی باتیں چلی۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو ہماری ماں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی ایسا کیوں کہ جب ابو بکر آئے، جب عمر آئے تو آپ نے اپنے پیر کو نہیں ڈھاکا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے ان کو آنے سے پہلے ہی انہیں کیا کہہ دیا؟ پیر اپنے ڈھانک لیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ایسے شخص سے بہت حیا آتی ہے کہ وہ خود بہت کیا ہے، شرم کرنے والا ہے، اور عائشہ ان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، ان کو دیکھ کے فرشتے بھی شرماتے ہیں کہ اتنا باحیا شخص۔ تو پیارے بچوں اسلام میں ہے کہ اگر ہمارے اندر شرم ہے تو ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی جب دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، یہ تین شخص کے بعد جو چوتھے تھے اسلام لانے والے وہ کون تھے بچوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی بچوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے اندر خوبیاں ہوگی تو اور اچھی چیز بہت آسانی سے آ جائے گی، اور بچوں جب ہمارے اندر خوبیاں ہوگی تو اور اچھی چیز بہت آسانی سے آ جائے گی۔ تو حضرت عثمان میں پہلے ہی سے بہت ساری خوبیاں تھیں، جیسے ہی انہیں اسلام کے بارے میں پتا چلا فوراً وہ کیا لائے؟ اسلام لے آئے۔ بچوں جب ان کے چچا کو جب معلوم پڑا کہ حضرت عثمان نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے انہیں بہت ستایا، بہت مارا، بہت پیٹا اور کہا کہ تو اسلام سے پھر جا۔ انہوں نے تمام مار پیٹ برداشت کی اور اپنے چچا سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اس روشنی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان کے چچا نے دیکھا کہ یہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو آخر کار ان کے چچا نے ان کو چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں اسلام ایک بہت عظیم نعمت ہے جو ہم اور آپ کو بغیر تکلیف کے ملی ہے، تو بچوں ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لوگوں نے ہم نے سنا ہے نا کہ کتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن پھر بھی اس پر کیا رہے؟ قائم رہے۔ بچوں جب قریش کے لوگ ظلم و ستم کر رہے تھے آخر کار حضرت عثمان اس ظلم سے پریشان ہو گئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو پیارے بچوں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو پورے اپنی فیملی، اپنے خاندان کو لے کر ہجرت کیا تھا وہ لوط اور ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد عثمان وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کی۔ تو سب سے پہلے اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہجرت کرنے والے وہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں جب یہ خبر قریشیوں نے پھیلا دی، افواہیں پھیلا دی کہ مکہ کی سرزمین اسلام کے لیے اچھی ہو گئی ہے تو حضرت عثمان اپنی
بیوی کو لے کے واپس آ گئے، لیکن دیکھا کہ مکہ کے حالات تو ابھی اور خراب ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ مدینہ ہجرت کر جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کیے۔ پیارے بچوں، جب لوگ مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا۔ مدینہ میں صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جو بھی کسی یہودی کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید لیا، اور بچوں طریقہ یہ تھا کہ ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے اور ایک دن یہودی پانی بیچے گا، یعنی انہوں نے کنویں کا آدھا پیسہ دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی حضرت عثمان کو کہ اے عثمان، تمہارے لیے تو جنت ہے کہ تم نے لوگوں کے لیے میٹھے پانی پینے کا بندوبست کیا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ بچوں، یہ بہت بڑی ایک دین کی خدمت ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو پانی پینا نصیب ہوا۔ پیارے بچوں، اسی طرح وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہتے تھے۔ جب بچوں جنگ تبوک پیش آئی تو اس وقت حالات یہ تھے کہ اس جنگ کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کی جنگ۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال دو، کیونکہ جو سامنا تھا وہ اس دور کی سب سے سپر پاور لوگوں سے تھا، اور اس وقت کا سپر پاور جو تھے وہ رومی تھے۔ تو بچوں، اتنے بڑے ملک کے لوگوں سے لڑنا، اتنی بڑی طاقت تھی وہ، تو مال بھی بہت چاہیے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 200 اونٹ دیے۔ بچوں، یہ اونٹ خالی اونٹ نہیں تھے، بلکہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، کھانے پینے کے سامان سے لے کے جنگ کے سامان سب لدے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دی حضرت عثمان کی غنی دیکھ کر۔ اللہ کے رسول وہ بانٹ رہے تھے کہ وہ ختم ہونے پر آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچوں 200 اوقیہ سونا ڈال دیا۔ اب بچوں، 200 اوقیہ سونا کیا ہوتا ہے؟ 30.5 کلو، جس میں چاندی آ جائے۔ بچوں، ہم لوگ 1 تولہ چاندی خریدتے ہیں، 2 تولہ تو کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کلو کے وزن سے چاندی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ پیارے بچوں، آپ سب نے پھر مسکرائے اور اسے بانٹتے رہیں۔ جب وہ ختم ہونے پر آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 100 اونٹ جو سامان سے لدا ہوا تھا وہ حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے عثمان سے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بانٹ رہے تھے کہ اس کے بعد وہ ختم ہونے پر آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 کلو سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ پیارے بچوں، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کیا کہا، آج کے بعد عثمان تم جو بھی عمل کرو گے تمہارا وہ عمل تمہارے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا، یعنی وہ عمل جو تم کرو گے آج کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا۔ تم نے یہ حالت، جبکہ مسلمان بہت پریشان حال ہے، اسلام کی تم نے کیا کی، بہت بڑی خدمت کی۔ پیارے بچوں، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے، غنی کہا جاتا ہے۔ بچوں، جہاں یہ بہت زیادہ غنی تھے، اپنا مال خرچ کرنے والے تھے، وہیں پہ یہ کیا تھے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، بہت زیادہ بہادر تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنہ اگلی بار ہم ان کی بہادری کے کارنامے سنیں گے کہ وہ کتنے زیادہ بہادر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں جو ہے ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، شرم و حیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔